الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 214 میں مستبصر کی حج کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص نظریہ ولایت کو نہیں مانتا اور حج کرتا ہے، اس کے بعد نظریہ ولایت کو مان لیتا ہے، تو اس کی حج کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ آیا اس کو حج دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ شہیدین کا فقہی نظریہ اور ان کی دلیلیں پیش کی جائیں گی۔ حج کے ارکان کو بیان کیا جائے گا۔ شہید ثانی کا شہید اول کے نظریے پر تبصرہ بھی ذکر ہوگا۔ عبارت کی تطبیق اور تشریح اور متعلقہ مسائل اور فروعات بھی ذکر ہوں گے۔ شہید اول فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص نظریہ ولایت کو نہیں مانتا اور اس کے بعد مستبصر ہو جاتا ہے جبکہ اس نے پہلے حج کر لی تھی، تو اس کی حج کافی ہے، مگر ایک صورت میں اس کو دوبارہ حج کرنی پڑے گی کہ اگر اس نے غیر شیعہ کے نظریہ پر ہوتے ہوئے جب حج کی تھی، اگر ایسے رکن بنیادی اساسی رکن کو چھوڑ دیا ہو کہ جو شیعہ نظریہ کے مطابق رکن ہوتا ہے، حج کی اساس ہوتا ہے، تو پھر اسے دوبارہ حج کرنی چاہیے۔ وَإِلَّا واجبات اور جو غیر رکن چیزیں ہیں ان میں سے جو اختلافات ہیں وہ معاف ہوں گے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں، مصنف نے اس کتاب نے فقط رکن کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کی دروس شرعیہ میں جو قید موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ رکن مراد ہے کہ جو شیعہ امامیہ کے نزدیک رکن ہے، اگر اس رکن کو چھوڑے تو حج کافی نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس نے نظریہ ولایت پر نہ ہوتے ہوئے ایک حج کی ہے اور پھر اس کے بعد نظریہ ولایت کو قبول کرتا ہے، تو اگر اس نے تمام اعمال اس کے انجام دیے ہیں جو اساسی ارکان شمار ہوتے ہیں، تو اس کو دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے جب حج کیا ہے، اساسی ارکان جو شیعہ امامیہ فقہا کے نزدیک اساسی ارکان ہیں ان میں سے کسی کو چھوڑا ہو تو اسے دوبارہ حج کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ شہید ثانی اس پر ایک اشکال بھی فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے باب میں انہوں نے کہا تھا اس کی نماز تب ٹھیک ہوگی جب اس نے اپنے عقیدہ کے مطابق ارکان کو انجام دیا ہو، اپنے عقیدہ کے مطابق اس عبادت کو درست انجام دیا ہو۔ لیکن یہاں حج کے مورد میں فرماتے ہیں کہ شیعہ کے نظریہ کے مطابق اس نے اس کے بنیادی ارکان کا خیال رکھا ہو۔ تو یہ دونوں باتوں میں تھوڑا سا تضاد پایا جاتا ہے۔ نماز کے باب میں وہ ان کے مطابق عبادت درست ہونے کو کافی سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر حج کے معاملے میں شیعہ نظریہ کے مطابق ارکان کو پورا کرنے کو لازمی سمجھتے ہیں۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَلَوْ حَجَّ مُخَالِفًا ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ يُعِدْ إِلَّا أَنْ يُخِلَّ بِرُكْنٍ عِنْدَنَا لَا عِنْدَهُ عَلَى مَا قَيَّدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ۔ اگر کوئی شخص نظریہ ولایت کو نہ مانتے ہوئے حج کرتا ہے، ثم استبصر، اور پھر وہ مستبصر ہو جاتا ہے یعنی نظریہ ولایت کو قبول کر لیتا ہے، لم یعد، تو جو حج اس نے پہلے کی ہوئی ہے اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، الا ان یخل برکن عندنا، مگر یہ کہ اس نے شیعہ کے نزدیک جو حج کے اساسی ارکان ہیں ان میں سے کسی میں اخلال ڈالا ہو، خلل ڈالا ہو، اس کو انجام نہ دیا ہو، تو پھر اس کو دوبارہ حج کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ لا عندہ، رکن سے مراد شیعہ امامیہ فقہا کے نزدیک جو حج کے ارکان ہیں ان کا خیال رکھنا مراد ہے، نہ کہ وہ ارکان کے جو مخالفین کے ہاں ارکان ہیں۔ یہ تفسیر جو شہید ثانی نے بیان کی ہے، فرماتے ہیں علی ما قیدہ المصنف فی الدروس، یہ شہید اول نے جو اپنی کتاب دروس شرعیہ میں رکن کی وضاحت کی ہے اس کے مطابق ہم نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ شیعہ امامیہ کے نزدیک حج کے اساسی ارکان میں نیت احرام ہے، تلبیہ ہے، طواف ہے اور مینا میں
رکنا ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں مع انہ عکس فی الصلاۃ فجعل الاعتبار بفعلها صحیحۃ عنده لا عندنا۔ کتاب الصلاۃ میں انہوں نے جو معیار بیان کیا تھا وہ کتاب الحج کے برعکس تھا۔ انہوں نے نماز کے صحیح ہونے میں معیار قرار دیا تھا کہ وہ اس کو انجام دے اس طریقے کے مطابق صحیح ہونا چاہیے جو غیر شیعہ کے ہاں درست طریقہ ہے۔ اگر وہ نماز کو اپنے طریقے کے مطابق صحیح انجام دیتا ہے تو وہی کافی ہوتا ہے۔ لا عندنا، نماز کے ارکان کا خیال رکھنا شیعہ کے نزدیک جو ارکان ہیں وہ ضروری نہیں تھا، لیکن حج کے معاملے میں وہ فرماتے ہیں کہ شیعہ کے نزدیک جو حج کے ارکان ہیں ان کو درست طریقے سے انجام دینا شرط ہے۔ تو یہ تھوڑا سا تناقض ہے، اس کی طرف شہید ثانی نے اشارہ فرمایا ہے۔ نیز فرماتے والنصوص خالیۃ من القید، یہ جو مصنف نے شرط لگائی ہے کہ اگر اس نے شیعہ فقہا کے نزدیک موجود ارکان کا لحاظ نہ کیا ہو تو اس کو حج دوبارہ کرنی پڑے گی، اس کے بارے میں تبصرہ فرماتے ہیں روایات اور نصوص میں اس استثناء کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ قید ان میں پائی نہیں جاتی، بلکہ روایات مطلق ہیں کہ اگر غیر شیعہ وہ اپنی حج کو انجام دیتا ہے، بعد میں نظریہ ولایت کو قبول کر لیتا ہے تو اس کو حج دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو روایات میں اطلاق ہے، چاہے اس نے حج جو کیا تھا ارکان میں کوئی خلل واقع ہو یا نہ ہو، اس کی حج وہی کافی ہے اگر اس کے نظریے کے مطابق درست انجام دی گئی ہے۔ نیز فرماتے ہیں ولا فرقا بین من حکم بکفرہ من فرق المخالفین وغیرہ فی ظاہر النص، مصنف نے اپنی کتاب میں بطور مطلق فرمایا ہے تو شہید ثانی اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ اس بحث میں فرق نہیں ہے کہ ایسا مخالف ہو کہ جن کے کفر کا حکم لگایا جاتا ہے، جیسا کہ نحس بھی ہے جو دشمن اہل بیت ہے، نبی اکرم کی آل پاک کو گالیاں دیتا ہے اور ان سے تبرہ کرتا ہے، تو وہ چونکہ نبی اکرم کی اہل بیت کے بارے میں آیت تطہیر ہے، آیت مباہلہ ہے، سورہ دہر ہے، روایات ہیں، پورے عالم اسلام میں اس کو اساسی اہمیت دی جاتی ہے۔ نماز میں تشہد میں درود شریف پڑھنا اہل بیت پر واجب قرار دیا جاتا ہے، تو اگر کوئی ایسا شخص پیدا ہو جاتا ہے جو اہل بیت پیغمبر سے اظہار لا تعلقی کرتا ہے، برات کرتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے، تو وہ شخص یعنی کفر کے حکم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح مجسمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تجسیم کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کو یعنی مخلوقات کی طرح جسمانیات قرار دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح خوارج ہیں جو اہل بیت سے دشمنی کرتے ہوئے جنگ پر اتر آتے تھے، چاہے ایسے فرقوں سے وہ تعلق رکھتا ہو یا پھر کیا ہو ایسے فرقوں سے نہ ہو، ویسے وہ نظریہ ولایت اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن بعض فقہا جیسے علامہ حلی ہیں وہ فرق قرار دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہو مخالف کے جو محکوم بالکفر ہے، اگر وہ مستبصر ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی حج کا اعادہ کرنا چاہیے، لیکن ایسا مخالف ہے کہ جو محکوم بالکفر نہیں ہے تو اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال شہید اول کا جو فتویٰ ہے وہ مطلق ہے، اور ظاہر نص میں بھی اس کا فرق نہیں کیا گیا، یعنی روایات میں بھی بطور مطلق فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ پہلے حج کر چکا ہے، نظریہ ولایت کو بعد میں قبول کرتا ہے تو اس کی سابقہ حج ہی کافی ہوگی۔ جیسا کہ شہید ثانی نے بھی بیان کیا ہے کہ روایات اس فتوے کی اساس ہیں، مشہور نظریہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی مخالف مستبصر ہو جاتا ہے تو اسے حج کرنے کے اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح برید بن معاویہ عدلی جلیل القدر سکر راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام او قد قضی فریضته، ایک شخص حج کرتا ہے جب وہ نظریہ ولایت کو معرفت نہیں رکھتا، پھر اللہ تعالیٰ اسے معرفت عطا کرتا ہے، تو اس پر جو حجت الاسلام ہے، آیا اس کا سابقہ حج جو اس نے انجام دیا تھا اسی کے ذریعے
وہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ فرمایا قد قضی فریضتہ ولو حج لکان احب الی، اس کا فریضہ حجۃ الاسلام تو ادا ہو چکا ہے، اگر وہ حج کرتا ہے دوبارہ تو یہ پسندیدہ ہے۔ راوی کا بیان ہے سألتہ عن رجل حج وهو في بعض هذه الاصناف من اہل القبلہ ناصب متدین ثم من اللہ علیہ فعرف هذا الامر یقضی حجۃ الاسلام قال یقضی احب الی۔ فرمایا کہ اہل قبلہ میں سے بعض مکاتب اور نظریات پر وہ قائم ہے اور حج کرتا ہے، جبکہ وہ ناسبی بھی ہے، کچھ نہ کچھ اس میں نصب اور وہ پایا جاتا ہے انگیزہ، اور دیندار ہے لیکن یعنی نماز روزے کا پابند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر احسان کرتا ہے، اس کو نظریہ ولایت کی معرفت ہوتی ہے، تو کیا وہ حجۃ الاسلام کو دوبارہ انجام دے؟ فرمایا اگر وہ اس کو دوبارہ انجام دے تو یہ میرے لیے پسندیدہ ہے۔ اور فرمایا کل عمل عملہ وہو فی حال نصبہ وضلالتہ، اسی طرح جو اعمال اس نے ناسبی ہونے اور اس حالت میں انجام دیے ہیں، ثم من اللہ علیہ وعرف الولایہ، پھر اس پر اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے اور اسے ولایت کی معرفت ہوتی ہے، فإنہ یؤجر علیہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا، الا الزکوۃ، مگر زکوٰۃ، فإنہ یعیدھا، کہ اس کو دوبارہ انجام دینا چاہیے، لأنہ وضعھا فی غیر مواضعھا، چونکہ اس نے اس کے یعنی مصارف کو اچھی طریقے سے انجام نہیں دیا، لأنہا لأہل الولایہ، کیونکہ وہ ولایت کے ماننے والے ہیں۔ وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالْحَجُّ وَالصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، جبکہ نماز، حج اور روزے تو ان کی قضا ان پر نہیں ہوتی۔ وسائل الشیعہ باب 23 ابواب وجوب حج میں یہ روایت پائی جاتی ہے اور نہایت ہی وسیع معنی اور مفہوم رکھتی ہے، جو شہید نے بھی اشارہ کیا تھا کہ روایات کی روشنی میں حتیٰ ناسبی وغیرہ میں بھی فرق نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ حقوق الہی ہیں، حقوق اللہ ہیں، تو اس لحاظ سے اس پر من اور احسان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب وہ ولایت کے نظریے کو اور غدیر اور آیت ولایت اور اہل بیت کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے تو اسے قبولیت عطا کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی روایات موجود ہیں۔ وسائل الشیعہ کا جو ترجمہ ہے اردو زبان میں، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 72 میں یہ روایات موجود ہیں باب 23 کی۔ اس میں کل 6 روایات ہیں، جن میں سے 2 کو چھوڑ کر باقی 4 کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہی برید بن معاویہ اجلی کی روایت ہے، اور شیخ صدوق کی سند سے ابو عبداللہ خراسانی کی روایت ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے، اور اسی طرح ابو بصیر کی روایت ہے کتب اربعہ میں پائی جاتی ہے، اور علی بن مہزیار کی بھی روایت ہے امام محمد تقی علیہ السلام سے۔ اور بعض روایات میں جو اس کی حج کے اعادہ اور تکرار کرنے کا ذکر ہے تو شیخ طوسی نے اس سے مراد پہلی روایات کے قرینہ سے استحباب لیا ہے، یعنی اگر اعادہ کرے تو بہتر ہے۔ شیخ صدوق کی سند سے جو روایت ہے ابو عبداللہ خراسانی سے امام محمد تقی علیہ السلام سے، اس نے سوال کیا ہے کہ میں نے پہلے حج کیا جب میں مخالف تھا، اب اس وقت حج کیا ہے جب کہ خدا نے آپ کی معرفت عطا کی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ میں اس سے پہلے نظریہ مخالف پہ تھا، تو آپ میری حج کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اس حج کو حجۃ الاسلام تصور کرو اور پہلی حج کو مستحبی قرار دو۔ علامہ ابن الجنید اسکافی اور قاضی ابن البراج بغدادی جید علماء اور فقہائے شیعہ ہیں، قدماء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اعادہ کرنا واجب ہے۔ ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، لو ان رجلا معسرا احجہ رجل كانت له حجہ فان ایسر بعد ذلك كان عليه الحج وكذلك الناصب اذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج۔ اگر کوئی شخص پہلے معسر تھا یعنی فقیر تھا، کسی نے اس کو حج کرایا تھا اور بعد میں اس کے حالات سازگار ہو گئے، استطاعت پیدا ہو گئی، تو فرمایا اس پر حج کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ناسبی اور دشمن اہل بیت جو اہل بیت سے تبرہ کرتا ہے، یا وہ معرفت حاصل کرے تو اس پر بھی حج کرنا ہے،
اگرچہ اس نے پہلے حج کر لی ہو۔ وسائل الشیعہ باب 23 میں یہ روایت موجود ہے۔ اس طرح اور بھی روایت علی بن مہزیار کی روایت مراد ہے، تو اس سے استحباب مراد لیا جاتا ہے تاکہ ساری روایات جو اس باب میں ہیں ان کے درمیان جمع ہو جائے، اور پھر فرق نہیں ہے مخالف میں چاہے محکوم بالکفر ہو یا نہ ہو، چونکہ روایات میں اطلاق پایا جاتا ہے، بلکہ صحیح برید بن معاویہ عجلی بھی یہی ہے کہ جو بھی مکتب ہو ان کا اس کی حج کافی ہے۔ علامہ حلی نے مختلف الشیعہ فی احکام شریعہ میں اختلاف کیا ہے اس حکم میں، اور محکوم بالکفر کے غیر کے ساتھ خاص کیا، یعنی اس کو دوبارہ حج کرنی پڑے گی۔ اور مدارک الاحکام میں علامہ سید صاحب المدارک موسوی نے فرمایا ہے کہ یہ نظریہ ضعیف ہے، چونکہ جب روایات میں ان کی سابقہ حج کو قبول کیا گیا ہے تو آپ کی طرف سے یہ جو فتویٰ ہے روایات کے مخالف ہے۔